محمد کریم کے ساتھ سونے والے، جن کو اللہ نے دنیا میں بھی ساتھ سونے کی سعادت دی، جن کو اللہ نے قیامت تک کے لیے ساتھ سلایا، ان کو بھی شہید کرنے اور ان کی جان کے پیچھے پڑنے والے، ان کے جان لیوا ان پہ کبھی اعتماد نہ کرنا۔ ان میں ایک نام جو قیامت تک کے لیے ایک سیاہ نام ہے، ایک سیاہ روح، عبداللہ ابن سبا یہودی، بقول جانشین امیر شریعت یمن کے کلاک مرچنٹ کا بیٹا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بالخصوص امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان سلام اللہ و رضوانہ علیہ، ان کے قتل اور ان کے خون کا پیاسا ہو کے یمن سے نکلتا ہے اور نام نہاد مسلمان بن کے سامنے آتا ہے، نام نہاد مسلمان بن کے اسلام قبول کرتا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ 35 لاکھ مربع میل کے واحد حکمران کم و بیش سیدنا عثمان بن عفان سلام اللہ و رضوانہ علیہ، ان کی سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں کرنے لگتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں کوئی بول نہیں سکا، بابا جی کا ڈنڈا بڑا مضبوط تھا، انہوں نے تو اپنے ساتھیوں کو مدینہ سے باہر نہیں جانے دیا باوجود اجازت طلب کرنے کے کہ نہیں جانا، مدینہ میں رہو، باہر نکلو گے بہت سے فسادی موجود ہیں، بہت سے فتنہ پرور موجود ہیں، بہت سے منافق وہاں بیٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم ان کے دامے فریب میں آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم ان کی سازشوں کا شکار ہو جاؤ۔ نہیں نکلنے دیا کسی کو وہاں۔ حضرت طلحہ نے بھی درخواست کی تھی، سیدنا زبیر نے بھی درخواست کی تھی، اور بھی صحابہ نے درخواست کی۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی ان کے مقابلے میں نرم دل تھے، انہوں نے اجازت دی، صحابہ کرام نکلے، باہر گئے، لیکن ان کے نکلتے ہی اسلامی مملکت کے اندر خرابی پیدا ہونی شروع ہوئی، منافقین اندر آنے شروع ہوئے، انہوں نے اپنی سازشیں کرنی شروع کی، اسلامی مملکت کو کمزور کرنے کی کوشش شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امیر المؤمنین کو مدینہ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے، 12 برس لگے ان کو ایک محنت کرنے میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دشمن ایک دن میں سازش کرتا ہے، پلان تیار کرتا ہے، اس کو عمل کر کے پار ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری خام خیالی ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کرتے، کسی بھی کام کو پلاننگ سے نہیں کرتے، کوئی بھی طریقہ اور کوئی بھی ہم روڈ میپ تیار نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی بہت وقت پڑا ہے، سوچیں گے انشاءاللہ کریں گے، موقع پہ آ کے کام ہو جائے گا، پھر وہ کام نہیں ہوتا۔ آپ دشمن کو ہی دیکھ لیجئے، 3 مہینے پہلے سے منصوبہ بندی شروع ہوتی ہے ایک دن کے لیے، 3 ماہ پہلے سے منصوبہ بندی شروع ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں۔ ہم سوئے ہیں ابھی تو بڑی دیر پڑی ہے، عید تو گزار لیں، قربانی کا گوشت کھا لیں، ذرا قربانی کی کھا لیں، اکٹھی کر لیں، کوئی پیسے کیسے بنا لیں، کوئی کاروبار کر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے پھر ذرا کوئی ڈکار شکار لے کے، جب وہ ہضم ہوگا الحمدللہ معدے کے اندر سے نکلے گی تو پھر ہم کہیں گے ہاں اب تھوڑا سا ہوش آیا ہے، اب آگے چلے کچھ کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے جب ہم نکلتے ہیں تو پہلے سے تمام راستے ہمارے مسدود ہو چکے ہوتے ہیں، پھر ہم کچھ نہیں کر پاتے، ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں اس کا۔ دشمن شروع سے چلتا ہے، پوری منصوبہ بندی سے چلتا ہے۔ سیدنا عثمان کا زمانہ 6 برس گزرے اطمینان کے ساتھ، جن میں فساد کم تھا، بہت کم تھا۔ ایک عجیب حادثہ ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد قباء کے قریب میں بیر عریض، جسے بیر خاتم کہا جاتا ہے، وہاں تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک جو آپ سے خلافت کی ترتیب کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق کو منتقل ہوئی، سیدنا عمر بن خطاب کو منتقل ہوئی، وہی سیدنا عثمان بن عفان کے پاس آئی، وہ اس کو ہاتھ میں لیے اسے گھما رہے تھے کہ ان سے وہ اس کنویں میں گر گئے۔ وہ کنویں میں گری اور اس دن سے اسلامی سلطنت کا امن تہوبالا ہو گیا، اسلامی سلطنت کا امن تہوبالا ہو گیا۔ بہت تلاش کروائی،
غوطہ خور بھیجے، گہرائی تک گئے، کھدوایا، سب کچھ کیا، نہیں ملی، اور آج تک نہیں ملی وہ انگوٹھی۔ اللہ جانے وہ کہاں گئے، اس کے فیصلے ہیں۔ اس کے بعد سے اسلامی سلطنت میں پریشانی شروع ہوئی، مخالفتیں بڑھی، سازشیں بڑھی، فتنہ پیدا ہونے لگا۔ عبداللہ ابن سبا اور اس کی ذریت، مالک الاشتر، اس کے حواریجین، ان سب نے مصر، کوفہ، بصرہ، ان 3 شہروں کو مرکز بنایا۔ سب سے بنیادی مرکز مصر کو بنایا گیا، جہاں خود عبداللہ ابن سبا جا کے بیٹھا، خود جا کے وہاں بیٹھا، سازش شروع کی، 2 طرح سے کی۔ پہلا الزام امیر المومنین پہ عائد کیا کہ انہوں نے دین کے اندر خرابی شروع کر دی ہے، دین میں خرابی شروع کر دی، دین میں تبدیلی شروع کر دی انہوں نے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ایک سیاسی محاذ بنایا، ایک اس نے مذہبی محاذ بنایا۔ سیاسی محاذ اس طرح بنایا اس نے کہا جی کہ ان کے عمال ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو لا کر بٹھا دیا۔ کم و بیش سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 12 سے 15 اعتراضات، پوری چارج شیٹ لگائی گئی، پوری چارج شیٹ لگائی گئی، اور یہی سیاسی ان کا حربہ تھا، سیاسی حملہ تھا۔ سیدنا عثمان نے اس کو بھی برداشت کیا، صبر سے، حوصلے سے، ہمت سے، حکمت سے، مصلحت سے۔ اپنے مشیران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مشیر تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ کھڑے رہے آخر دم تک، آخر دم تک ساتھ کھڑے رہے، اور ان ظالموں کے گردن اتارنے کا ان سے مطالبہ کرتے رہے۔ وہ تو عثمان غنی تھے جو حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کے آگے خاموش تھے کہ حضور نے فرمایا ہے لہٰذا کچھ نہیں کرنا، اپنی جان دے جاؤں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ علی کا تو کوئی قصور نہیں، کسی صحابی کا کوئی قصور نہیں، وہ تو سب حضرت عثمان کی جان بچانے کے لیے موجود تھے۔ ایک خواہش مند تھا کہ ہم آگے آتے ہیں، امیر کی جان بچ جائے، امام کی جان بچ جائے، ہم اپنی جان دے دیں۔ کوئی ایک باقی جو مدینہ میں موجود ہے، کوئی ایک بھی یہاں سے بچ کر نہ جانے پائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اے عثمان، اللہ جل شانہ تجھے قمیص پہنائیں گے خلافت کی، لوگ اسے اتاریں گے، فلا تخلعہ، اس کو مت اتارنا، اور مدینہ میں خون بھی نہ ہونے دینا، مدینہ میں خون بھی نہ ہونے دینا۔ احد کے پہاڑ پہ حضور کھڑے ہیں، عثمان بہت ہلتا ہے، حضور فرماتے ہیں رک جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ اس طرح بشارت دی جاتی ہے۔ ہمیں کوئی کہہ دے کہ تم نے جانا ہے، بس اس کے بعد تمہاری بات نہیں کرتا کہ میں نہیں میرا، میرے بال ان پہ گھر ہے، میری زال ہے، میرے بچے ان سارے بھوکے مر رہے، ان کو کون سنبھلے تھی، میں مر گیا ول، ہاں میں کو آ کر کے واپسی دے مال غنیمت مل سی، دیکھو اتنے اٹھ مل سن، اتنے پیسے مل سن، اتنے نیزے مل سن، اتنے تلواریں مل سن، بات میں آسانی میں نہیں آتا، تو سر چھٹے نہ لا کے تو ویسے واپسی نہ آسے بس۔ غزوہ موٹا میں کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے 3 صحابہ کرام کو بشارت دی کہ سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، شہید ہوگا، پھر دوسرے کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، شہید ہوگا، تیسرے کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، شہید ہوگا، پھر اس کے بعد مسلمان اس کو اپنا امیر مقرر کریں گے۔ وہ خالد بن ولید ہوئے تھے، ان کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائیں گے، کوئی صحابی پیچھے نہیں ہٹے، سب شوق شہادت کا جذبہ لیتے ہوئے میدان میں اترے ہیں، باری باری اسی ترتیب سے شہید ہو جس ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، بشارت کی تھی۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی جعفر طیار کا کوئی ماتم نہیں کیا، وہی بہت مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے تھے، ایک بازو کٹ گیا، دوسرا بازو کٹ گیا، انہوں نے کٹے ہوئے بازو میں جھنڈا پکڑا، شہید ہو گئے۔ حضور نے میں جعفر طیار کو پروں کے ساتھ جنت میں اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، وہ وہاں اس کی روح پھر رہی ہے۔ آپ نے کوئی افسوس نہیں کیا، بلکہ اپنی ازواج مطہرات کو وہاں بھیجا، ان کے گھر جاؤ، انہیں تسلی دو، ان کے گھر والوں کو۔ 3 دن گزرے، خود تشریف لے گئے، کہا غم کے دن ختم ہو گئے، سوگ ختم ہو گیا، اپنی زندگی کو معمول میں لے آؤ۔ نبی کا طریقہ تو یہ ہے۔ اس کے بعد جعفر طیار میں ماتم ساری زندگی کس نے کیا؟ علی موجود تھے، حسین موجود تھے، حسن موجود تھے، جعفر طیار کی اولاد موجود تھی،
किसी ने भी कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। हुजूर के चचादार भाई शहीद हो रहे हैं, हुजूर के चचा बहुत बेदर्दी से शहीद हुए हैं, कुछ नहीं हुआ किसी पे। सैयदना उमर शहीद होते हैं, कुछ नहीं होता। हज़रत उस्मान शहीद होते हैं, कुछ नहीं होता उसके बाद। तो अब्दुल्ला इब्न सबा ने सियासी महाज खड़ा किया, दूसरा मजहबी महाज उनके खिलाफ खड़ा किया ताकि उम्मत की वहदत को पाला पाला किया जाए, इख्तिलाफ व इंतशार पैदा किया जाए उनके अंदर। और इमाम के ख़िलाफ़ ये कहा गया कि ये इन्होंने दीन के अंदर बिदअतें ईजाद कर दी हैं। इसके खिलाफ इमाम, कौन सा इमाम? इमाम मज़लूम मदीना सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उनके मुतालिक कहा गया कि उन्होंने बिदअतें पैदा कर दी दीन के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से पर्दा फरमाया हुए 20 से 22 बरस भी नहीं हुए अभी, 20 से 22 बरस नहीं हुए अभी, और दीन में बिदअत पैदा कर दी किसने? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरबियत याफ्ता ने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोहरे दामाद ने, जिसके माल को हुजूर हाथों में ले लेके उछालते हैं और उसके बाद फरमाते हैं कि आज के बाद उस्मान पर कोई तकलीफ नहीं, आज के बाद उस्मान पर कोई ज़रर नहीं, और उस्मान कोई अमल ना भी करे तब भी माफ है, कुछ नहीं है इसके ऊपर। मा ज़र्रा बअद उस्मान मा अमिला बअद हाज़ल यौम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर की बशारत है और वही उस्मान दीन में तब्दीली करते हैं, वही उस्मान दीन में बिदअत का इजरा करते हैं। ये साजिश मुंतकिल हुई अब्दुल्ला इब्न सबा की तरफ से। और उसके बाद मिस्र से, कूफा से और बसरा से ये अलाव पकता गया, ये दुश्मनी की आग जो है वो बढ़ती गई और ये जहर आगे से आगे मुंतकिल होता गया। मिस्र से एक वक्त आया जमा होकर, बहुत मुख्तसर करता हूँ, मदीना तय्यबा के अंदर सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से कुछ मुतालबात किए उन्होंने। कूफा का गवर्नर तब्दील करें, मिस्र का गवर्नर तब्दील करें, शाम का गवर्नर तब्दील करें। वहाँ सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, इब्न सबा वहाँ भी गया था, हज़रत मुआविया से भी कुछ बातें करने लगा, लेकिन वहाँ उसकी दाल नहीं गई, वहाँ से निकल के मिस्र भाग गया। उनका डंडा मजबूत था ना, वहाँ साजिश कामयाब नहीं हुई, वहाँ नहीं चल सकी, वहाँ से भाग के निकल गया। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त, आने वाले वक्त का एक जो मुतालबा था कि मिस्र का गालिबन गवर्नर तब्दील किया था, उन्होंने सैयदना अबू मूसा अशअरी को तब्दील करके भेज दिया उस जगह पे। मुतालबा पूरा हुआ, अब उनके पास कोई जवाब नहीं था और कोई जवाब बाकी नहीं था कि अब मज़ीद क्या किया जाए, वापस चले गए। लेकिन अंदर अंदर लावा पकड़ा कि किस तरह इनको नुकसान पहुंचाया जाए और ये इस्तेहकाम मुसलमानों का, इसको किस तरह ख़त्म किया जाए, मुसलमानों के इस इत्तेहाद को, इत्तेफाक को किस तरह पारा पारा किया जाए, इनकी इतनी मजबूत सल्तनत को किस तरह तोड़ा जाए, इसके टुकड़े टुकड़े किस तरह किए जाए। उन्होंने फिर साजिश शुरू की और हज के दिन करीब आ रहे थे, शव्वाल का महीना याम हज शुरू हो रहे थे। ये अपने अपने इलाकों से तैयारी करके आपस में राब्ता उस ज़माने के जो यानी मवासलात का जो भी ज़रिया था वो खतूत थे, खतूत के ज़रिए आपस में तीनों शहरों में इन साजिशों का राब्ता था, तीनों शहरों में राब्ता था इनका। मिस्र में उनका सरगना अब्दुल्ला इब्न सबा था और कूफा के अंदर इनका सरगना मालिक अल-असर नखई था और बसरा में इनका सरगना एक और शख्स था। ये चार चार काफिलों की शक्ल में तरतीब बार वहाँ से चलते हैं, हर काफिले में 600 से 1000 के दरमियान अफराद हैं, कम बेश 4-4 हज़ार आदमी हर शहर से निकलते हैं और वहाँ से तासुर क्या दे के आते हैं, हम हज के लिए जा रहे हैं, हज के लिए सफ़र कर रहे हैं। और बसरा के जो गवर्नर थे उन्होंने अमीर मोमिनीन सैयदना उस्मान को ख़त लिखा कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ और आपको अहवाल से बाखबर करना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त मरहमत फरमाए। सैयदना उस्मान ने इजाज़त दी, वो उन साजिशों से पहले वहाँ पहुँचे, अमीर मोमिनीन को जाके बाखबर किया कि ये सूरत हाल है। कुछ लोग इनके पहले मदीना मौजूद थे, ये मदीना से बाहर एक मकाम पे तीन मंजिलों के मकाम पे आके वहाँ रुके।
مختلف 3 مقامات پہ آ کے یہ 3 علاقوں کے لوگ بیٹھے آ کے، اور وہاں سے انہوں نے پیغامات بھیجنے شروع کیے۔ سیدنا علی موجود ہیں، ان سے بات چیت ہوئی۔ ان میں سے ہر علاقے کے شخص کی خواہش، اس گروپ کی خواہش تھی کہ عثمان کے بدلے میں ہم کسی اور کو لائیں، اور ہر ایک متبادل آدمی چاہتا تھا۔ اہل مصر چاہتے تھے کہ علی ہو، اہل بصرہ چاہتے تھے کہ غالباً حضرت طلحہ ہو، اہل کوفہ چاہتے تھے کہ حضرت زبیر ہو۔ اور انہوں نے سیدنا علی سے کہا، مکہ میں آ کے حضرت طلحہ سے بات کی، سیدنا زبیر سے بات کی، اور صحابہ سے بات کی کہ ہم عثمان کو یہاں سے اتارنا چاہتے ہیں، عثمان قبول نہیں کسی صورت بھی ہمیں۔ انہوں نے کہا تم پر اللہ کی لعنت ہو، دھتکارا انہیں، دور کیا اپنے سے، تمہاری بات قبول نہیں کرتے، تم امام کے خلاف کھڑے ہوتے ہو، تمہاری بات کو نہیں مانا جائے گا کسی صورت میں، نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ اور دوسری بات پھر آئے، سازش یہ کی کہ مدینہ سے ایک شخص کو خود بھیجا، اس کے ہاتھ پہ ایک خط بھیجا، اور اسے کہا کہ جب تم اس مقام کے قریب پہنچو تو ایسی حرکتیں کرنا جیسا کہ مشکوک آدمی کرتا ہے۔ اس نے ویسا ہی کرنا شروع کیا، انہوں نے اس کو پکڑا، کون لوگ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، عثمان کا خط لے کے جا رہا ہوں بصرہ کی طرف۔ اور بصرہ میں جو گورنر تھے وہ اس وقت بصرہ میں موجود نہیں تھے۔ جھوٹ ہے نا، جھوٹ کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے، اس کا منہ سر نہیں ہوتا۔ جو بصرہ کے گورنر جن کا نام لیا گیا کہ ان کی طرف جا رہا ہوں، عثمان نے بھیجا، اور وہ گورنر وہاں موجود نہیں، وہ گورنر امیر المومنین کے پاس مدینہ آئے ہوئے ہیں، ان سے اجازت لے کے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں۔ وہی خط اٹھایا، اس کو بنیاد بنایا، امیر المومنین سیدنا علی کے پاس آ گئے، یہ خط دیکھیں، اور بہت برے الفاظ کہہ کہ فلاں 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 نے یہ خط لکھوایا ہمارے خلاف، اس پہ لکھا ہے کہ ان کو پکڑو، ان کو مار دو، ان کو قتل کر دو، سولی چڑھا دو۔ ہم اس شخص کے خون ہمارے اوپر حلال ہو گیا ہے، ہم اس کا خون لے کے رہیں گے، ایسے نہیں جاتے۔ امیر المومنین نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور دوسری بات میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب یہ جواب سن کے پیچھے پڑ گئے تو آپس میں کہنے لگے تم اس علی کے لیے کوشش کر رہے ہو خلافت بٹھانے کے لیے جو تمہارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، تم اس کے لیے کوشش کر رہے ہو جو خود تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان کے پاس آتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ خط لکھا ہمارے خلاف، یہ خط لکھا آپ نے؟ میں نے خط نہیں لکھا، میں نے خط نہیں لکھا۔ فرمایا کہ کسی کے دستخط کی طرح دستخط کیے جا سکتے ہیں، کسی کی انگوٹھی کے نقش جیسا نقش بنایا جا سکتا ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میں نے یہ کام بالکل نہیں کیا، میں نے یہ خط نہیں بھجوایا۔ جب یہاں تک بھی پلٹے پھر مطالبہ کیا کہ ہمیں آپ کے خادم خاص، آپ کے مشیر حضرت سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ہمارے سپرد کرو، انہیں ہمارے سپرد، ہمارے میں نہیں دوں گا۔ اور سیدنا مروان کون ہے؟ جو بہت ہی مظلوم صحابی ہیں، بہت ہی مظلوم صحابی ہیں کہ جنہیں زین العابدین باقیات کربلا ابن حسین حضرت علی کے پوتے، حضور کا خون، فاطمہ کا خون، وہ تو جنہیں اپنا استاد بھی تسلیم کر لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے روایات بھی نقل کر لیں، اور یاد لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو صحابی بھی نہیں تھے، وہ تو صحابی بھی نہیں تھے۔ مروان نے سازش کی، مروان نے خطوط لکھے، کہ ایسا کچھ نہیں۔ امیر المومنین سیدنا عثمان ان کی صفائی دے رہے، کس کی بات مانو، تمہاری کہ ان کی؟ وہ ان کے حوالے نہیں کرتے، وہ ان کے دفاع میں کھڑے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں مروان نے سازش کی، مروان ایسا تھا، مروان ایسا تھا۔ وہ صحابی رسول اپنے بچوں کے نام مروان کے نام پہ رکھا کرو، رکھا کرو ان کے نام پہ، اس کی برکات ہے انشاءاللہ۔ صحابہ کے ان صحابہ کے نام کہ جن کے ناموں کو بھلایا جاتا ہے، عمدن انہیں گم کیا جاتا ہے، ان کے تذکروں کو مٹانے کی ایک مستقل سازش ہے، ایک طویل عرصے سے سبائی سازش چلی آ رہی ہے، جو آج کے ان کے نام نہاد سبائی کے اندر ہی منتقل ہو چکی ہے۔ اور وہ ان صحابہ کا نام نہیں لینے دیتے، لینے بھی نہیں دیتے، خود تو نہیں لیتے، کسی کو بھی نہیں لینے دیتے۔ ان کا نام رکھیں، صحابہ کے نام میں اپنی اولادوں کے نام رکھو۔ جی سیدنا مروان کو مطالبہ کیا کہ یہ ہمارے سپرد کریں،
سیدنا عثمان نے فرمایا میں سپورٹ نہیں کروں گا، یہاں سے پریشان ہوں، ہر طرف سے ناکامی ہوئی، ہر طرف سے ناکامی ہوئی، بالآخر مدینہ کے قریب آ گئے، محاصرہ کیا، محاصرے کی مدت علی اختلاف الروایات 40 دن معروف ہے، کم و بیش 2.5 ماہ کے قریب امیر المومنین کے گھر اور پورے مدینہ کا محاصرہ رہا۔ جناب ایک شہادت کو لے کے بیٹھے ہیں، یاد رکھیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کسی مسلمان کے شہید ہونے پر خوشی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، غم نہیں ہوتا، غم ہوتا ہے اس پر کیے جانے والے ظلم پر، افسوس ہوتا ہے اس کیے جانے والے ظلم پر۔ حضور علیہ السلام کو چچا کے شہید ہونے پہ افسوس یہ تھا کہ مظلومانہ طریقے سے شہید کیے گئے، ان کا مسئلہ کیا گیا، شہدائے احد کا مسئلہ کیا گیا، ان کے ساتھ برا سلوک روا رکھا گیا، افسوس اس پہ تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ شہید ہوئے تو غلط ہوا، اس کے بعد پھر روک دیتے نا سب کو کہ اب شہید نہیں ہونا۔ حضور نے تو 25 برس پہلے بشارت دے دی تھی، 35 برس پہلے بشارت دے دی مدینہ طیبہ کے اندر کہ یہ شہید ہے عثمان، احد کے پہاڑ پہ کا ایک نہیں کئی مواقع میں الفاظ ملتے ہیں حضور علیہ السلام کے، خود بشارتیں دیتے ہیں۔ کئی صحابہ مختلف غزوات کے موقع پہ آئے، کفار کے لشکر میں ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہیں سے نکلتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، وہ اسلام قبول کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ عالیہ میں آ کے وہیں سے واپس پلٹتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جنت ہی جا رہا ہے، جس نے دیکھنا ہو دیکھ لے، نہ نماز، نہ قرآن، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ نہیں ان کے پلے میں، کلمہ پڑا وہیں سے پیچھے پلٹے اور میدان جہاد میں جا کے مسلمانوں کی طرف سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضور کی بارگاہ میں ان کی لاش ہے، ہمارا جنت ہی ہے یہ، اس نے تو صرف کلمہ پڑھا تھا بس، الاسلام تہدم ما کان قبلہ، اسلام جو کچھ پہلے ہو چکا اس کو منہدم کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اسلام قبول کیا، حضور نے معاف کر دیا، ظالم معاف نہیں کرتے، آج کل کے سوائی معاف نہیں کر رہے، حضور نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، ان کا کلمہ قبول کیا، ان کا ایمان قبول کیا، ان کی قربانیاں قبول کی، ان کی حضور سے محبت کو چہار دانگ عالم میں پھیلایا اور ہمارے لیے معیار بنایا اس کو کہ ایمان ایسے لاؤ، محبت ایسے کرو، دین پر فدا اس طرح ہو جاؤ، دین پر جان کے نذرانے ایسے پیش کرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل و دماغ میں اس طرح وابستہ کرو جس نے وابستہ پیدا کرتا اپنے دل و دماغ کے اندر، پھر تمہارا ایمان معتبر ہوگا، ورنہ تمہارا ایمان قبول نہیں ہے۔ ہمارے لیے اس کو اللہ نے معیار بنایا، حضور نے معیار بنایا، اور ہم کہتے ہیں ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم وحشی بن حرب کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی، وحشی بن حرب کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہم ان کے اوپر الزام دیتے ہیں، ان کا نام ٹھیک طریقے سے ہم نہیں لیتے، سیدنا معاویہ کا نام ٹھیک طریقے سے نہیں لیتے، حضور علیہ السلام کاتب وحی بناتے ہیں، حضور علیہ السلام ان سے قرآن کریم لکھواتے ہیں، مکتوبات لکھواتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے کان پر قلم ہے، حضور پوچھتے ہیں معاویہ کیا حال کیا ہوا ہے، یہ قلم کیسا ہے؟ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکھا ہے کان پر کہ جب آپ کوئی ارشاد گرامی فرمائے میں فوراً اسے لکھ لوں، مجھ سے کچھ رہنا چاہتا، یہ طرف ہے، یہ کیفیت ہے، یہ ایمان ہے، یہ جذبہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کی فرما برداری ہے، آپ کے احکامات پر اس طرح عمل پیرا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کا ایمان معتبر نہیں تھا، ان کا ایمان معتبر نہیں تھا، ان کو قرآن کا علم نہیں تھا، وہ قرآن ناشناس تھے، ان سے غلطیاں ہو گئی، وہ خطا پر تھے، کیا فیصلے کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں میری نماز بھی ٹھیک ہے، میرا روزہ بھی ٹھیک ہے، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں قاری بن کے بڑی اونچی آواز سے، میرے ذہن میں کیا شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں، اور ایسے قاری کے متعلق حضور نے کیا فرمایا، اس کا کیا انجام ہوگا، ہم نے نہیں پڑھا کیا ہو؟ میں تقریر کرتا ہوں، بعض نصیحت کرتا ہوں، بڑے لچھے دار گفتگو کرتا ہوں، اور اس کے بعد کہا ہے خطیب صاحب نے بڑی تقریر کی تھی، عالم بڑا مضبوط ہے، بڑا اچھا بولتا ہے، یہ تعریف ہو گئی، صلہ مل گیا دنیا میں، آخرت میں کچھ نہیں ہے آخرت میں۔ سوچے تو صحیح، اس مسجد پہ بیٹھنے والے اس شکل و صورت کے جہاں جہاں موجود ہیں،
ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کل قیامت کے روز ان ممبروں پر بیٹھنے والوں، ان صحابہ کے خلاف بک کرنے والوں، ان سبائی سازشوں کے اعلیٰ کاروں، ان کے متعلق قرآن نے کہا ہے، لوگ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دینا، دوہرا عذاب دینا ان کو یا اللہ، کہ انہوں نے ہمیں دین سے ہٹایا، انہوں نے ہمیں صحابہ کے راستے سے ہٹایا، انہوں نے ہمیں حق کا نام لے کر ناحق کی ہمیں تبلیغ کی، دین کے نام پر صحابہ کرام کے خلاف ہمارے سامنے گفتگو کی ان لوگوں نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ان کا دامن بہت اجلا، بالکل صاف ہے، ایک داغ، ایک دھبا، ایک ٹکا تک نہیں اس کے اوپر، سیاہی کا نام و نشان نہیں۔ تو ان کے تذکرہ خیر کر کے اپنے دامن کو بھی صاف کرو، ان کا تذکرہ شر کرتے ہو ان کے خلاف جب بولو گے تو پھر تمہارا دامن بھی نہیں بچے گا، اپنے دامن کو سیاحت کیجیے۔ یہ سبائی سازش ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں شہید ہوتے ہیں، مظلومانہ طریقے سے شہید ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام امام مظلوم کے ساتھ ہیں، حضرت علی امام مظلوم کے ساتھ ہیں، حضرت علی کے بیٹے صحابہ کرام کے ابناء امام مظلوم کے دروازے پہ کھڑے ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں، مروان ابن الحکم موجود ہیں۔ ان سبائیوں کو حضرت عثمان کے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے، روکا ہوا ہے، باز رکھا ہوا ہے اس سے۔ وہ سازش کرتے ہیں، پچھلی طرف سے آتے ہیں، عقبی دروازے سے آتے ہیں۔ امیر المومنین کا خطبہ ہے، وہ اگر سن لیں آپ حیران ہوں گے کہ امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا۔ سبائی سازش کر رہے ہیں، قتل کے درپے ہیں، ایام قریب آ گئے ہیں۔ امیر المومنین وفات سے 1 یا 2 روز قبل اپنی چھت پر تشریف لاتے ہیں گھر کی، اور فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرمایا کہ ہاں حضرت جب مدینہ آئے یہ مسجد تنگ تھی، آپ نے فرمایا کون اس زمین کو خرید کر وقف کرے گا، اس کے صلہ میں اس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی، میں نے آپ کے حکم کی تعمیر کی، تو کیا اس مسجد میں تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے؟ کن سے کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین عثمان ابن عفان مدینہ میں موجود ہیں، اپنے گھر میں محصور ہیں، وہ مسجد نبوی شریف میں مسلمانوں کی نمازوں کی امامت کروانے والے ہیں۔ اب انہیں امامت کیا، مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیا گیا، نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ جی مولا علی سے پوچھے نا، مجھ سے نہیں، کسی سے آپ پوچھئے، امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب سے پوچھئے، جو ان کے لیے خود 2 سے 3 مشکیزیں پانی کے بھر کے لائے اور ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ ام حبیبہ، سیدہ ام حبیبہ رملہ ام المومنین، ان سے پوچھئے جو ان کے لیے پانی اور کھانے کا سامان لے کر آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی توہین کی گئی، ان کی اونٹی کو بتکایا گیا، وہ گرتے گرتے بچی، لکھا ہے کہ اگر وہ گر جاتے تو مبادہ شہید ہو جاتی، ان کو پکڑا گیا، بچایا گیا، امیر المومنین کو گھر میں نہیں کچھ نہیں جانے دیا گیا، بہت مشکل سے تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں سے جاتا تھا، کچھ پانی چلا گیا، کچھ کھانے کا چلا گیا۔ ایک روایت بڑی عجیب ملتی ہے، امیر المومنین دروازے پہ آئے اور کہا کہ حضرت علی ہیں، فرمایا جی مدینہ میں ہیں، کہا انہوں کو پانی مل جائے گا، پیاسے ہیں پانی مل جائے گا، ان سے کہو۔ فرمایا کہ وہ تو آئے تھے، کسی نے پانی اندر آنے نہیں دیا، باقی باہر موجود ہے، لانے نہیں دیتے، کیا کریں؟ یہ کیفیت ہے امیر المومنین کی۔ مدینہ کے اندر کوئی ویران میدان نہیں ہے، بیاب و گیا جگہ نہیں ہے، شہر ہے، آبادی ہے، سب کچھ موجود ہے، لوگ بس رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ امیر المومنین کے گھر کے اندر کم و بیش 70 کے قریب افراد موجود ہیں، اس سے بھی زیادہ، جن کو امیر المومنین وفات والے دن انہیں کہتے ہیں کہ جاؤ نکلو یہاں سے۔ سیدنا ابو ہریرہ تلوار لے کے آتے ہیں، میں بدلہ لیتا ہوں، فرمایا نہیں،
بدلہ نہیں لینا، اس تلوار کو پھینک دو۔ فرماتے ہیں کہ اس دن پھینکی آج تک دوبارہ دیکھی نہیں میں نے وہ تلوار۔ یہ کیفیت ہے، کیوں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مدینہ کا خون نہیں ہونے دینا، مدینہ کا خون نہیں ہونے دینا۔ سیدنا عثمان سے کہا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، بس یہ لمبا خطبہ ہے۔ فرمایا کہ میں نے مسجد کو وسیع کیا تمہارے لیے، کیا تم گواہ ہو؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں تم نے وسیع کیا تھا مسجد کو، پیسہ تم نے لگایا تھا، تمہیں بشارت دی گئی تھی، سب ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے میٹھا پانی کا کنواں اہل مدینہ کے لیے خرید کے وقت کیا تھا، تم جانتے نہیں، تمہیں معلوم نہیں؟ وہ بالکل جانتے ہیں، اور بہت سی باتیں کی۔ کہنے لگے سب ٹھیک ہے لیکن تم قبول نہیں ہو۔ سب قبول ہے، تم نے جو کچھ کیا سب کے معترف ہیں، ہر چیز مانتے ہیں، ایک نہیں قبول تو تمہارا وجود پسند خلافت ہمیں قبول نہیں ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے اس بات کو۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ بھیا تو میں بھی نہیں ہٹتا اس سے، یہ مسجد تو میں بھی نہیں چھوڑتا، خلافت سے تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں بھی اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے محمد کریم نے مجھے فرمایا تھا کہ میں چھوڑ دوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ حضور نے ان کو یہ فرمایا تھا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، روایت ہے، سیدہ نائلہ نے فرمایا سیدنا عثمان کی زوجہ مطہرہ کہ سیدنا عثمان شہادت کے لیے کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے تھے، نیند آ گئے، دوبارہ بیدار ہوئے، اپنا خواب سنا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا، اس دن روزے سے تھے، جمعہ کا دن تھا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا عثمان ہم تو تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ دو روایتیں ہیں، یا تو یہ فرمایا کہ آج جمعہ ہمارے ساتھ پڑھنا، یا یہ فرمایا کہ آج افطار ہمارے ساتھ کرنا، آج افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ سیدنا عثمان بیدار ہوئے، سیدہ اپنی زوجہ مطہرہ ان سے فرمایا، سیدہ نائلہ سے ان سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ امیر المومنین ایسا مت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہمارے نہیں ایسا نہیں ہے، بلوائی، یہ باغی، یہ سبائی، یہ سازشی، یہ مفتری، یہ فتنہ پردار یہ جو باہر موجود ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ نہیں چھوڑیں گے، اور آج میں اپنے رب سے ملوں گا، حضور علیہ السلام کے پاس جاؤں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، اور روایت ہے، یہ بیان کرے نا عثمان پیاسے ہیں، 40 دن کا محاصرہ ہے، علی کو دروازے میں سے جھانک کے لوگوں کو فرمائش کر درخواستیں کرتے ہیں کہ علی سے کو پانی نہیں پہنچا سکتے۔ ان عثمان کو خواب میں خود بیان کرتے ہیں اپنا خواب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا کہ پیاسے ہو؟ میں نے کہا جی پیاسا ہوں، مجھے پانی کا ایک پیالہ تھا، وہ مجھے پلایا، اور میں اب بھی اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ خواب سے بیدار ہوئے، اب بھی اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پیالہ پیا، پیاس بجھی ہے۔ پیاسے عثمان کو یاد کریں نا، پیاسے حسین وہاں تو کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، یہ جو حقیقت ہے علی جس کے گواہ ہے، حسنین کریمین جس کے گواہ ہے، اہل بیت رسول کے گھر کی گواہی ملتی ہے وہاں سے، امہات المومنین کی گواہی ہے، پورا مدینہ گواہ ہے، کم و بیش 12,000 نہیں اس سے بھی زیادہ باغی باہر موجود ہے، بلوائی موجود ہیں جو قبضہ عثمان کے دربار ہے۔ اس کے باوجود بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، امیر المومنین کو امت کی پرواہ ہے، دین کے شعائر کی پرواہ ہے۔ حج کا دن قریب آتے ہیں، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے حج کی قیادت کرو، چلو امیر الحج تم ہو، جاؤ، ان کو بھیجتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سفر حج کے لیے تشریف لے جاتی ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں جاؤ حج کرو، جا کے میری پرواہ مت کرو، قتل و غارت یہاں نہیں ہوگی۔ کچھ شہید ہوتے ہیں، ان پہ حملہ ہوتا ہے۔ محمد ابن ابی بکر کے متعلق آتا ہے کہ وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے داڑھی مبارک کو پکڑا ہے، سیدنا عثمان نے کہا کہ تمہارا باپ زندہ تو ایسے نہ ہوگا، پیچھے ہٹ کے۔ پھر ایک روایت ہے کہ جس میں غالباً سیدنا علی کے مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حوالہ موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہتا ہوں میں پیش کر سکتا ہوں۔ ایک موقع پہ وہ سامنے محمد بن ابی بکر
تو انہوں نے کہا کہ میں سیدنا عثمان کے گھر میں آیا ضرور تھا، لوگوں کو داخل بھی کیا تھا، لیکن قتل کرنے میں شامل نہیں ہوا، پیچھے ہٹ گیا۔ جب انہوں نے یہ فرمایا میں پیچھے ہٹ گیا، توبہ کر دی، اس کے بعد میں نہیں آیا اس کے اندر۔ ایک روایت ملتی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نیزہ مارا گیا، یہاں پر ڈنڈا تھا اس کے آگے، لوہا لگا، یہاں مارا گیا، خون کا فوارہ پھوٹا، ان کا گر گئے۔ دوسرے شخص نے آگے وار کیا سیدنا عثمان پر، پیٹ میں وار ہوا، سیدنا عثمان گر گئے۔ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، خون کا فوارہ قرآن کریم پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب انہیں آیات تلاوت کر رہے تھے، انہی آیات پر آج تک وہ قرآن پاک کا نسخہ ترکی کے عجائب گھر میں موجود ہے، خون عثمان وہاں موجود ہے، اور یہ قیامت کے دن تک رہے گا، یہ گواہی دے گا قرآن عثمان کی شہادت کی، مظلومانہ شہادت کی، اس کے خون کی گواہی دے گا قرآن۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ ایک اور شخص نے حملہ کیا اس کے بعد، جو ان کے گردن اتارنا چاہتا تھا۔ سیدہ نائلہ، سیدہ ام البنین، یہ دونوں ان پر لپکی۔ سیدہ نائلہ نے آگے ہاتھ کے تلوار سے، بعد میں آتا ہے کہ تلوار کے وار کو روکا، ایک میں آتا ہے کہ اس نے دوبارہ وار کیا، ایک اور شخص نے تو ان کا تلوار پکڑ لی اس سے، جس سے ان کا انگوٹھا کٹ گیا، ان کی انگلیاں کٹ گئی سیدہ نائلہ کی۔ یہ ظلم تھوڑا ہے؟ ایک ایک چیز کو گننا شروع کریں، اس سے آگے بڑھیے۔ ظلم کی بات کرتے ہو، سیدنا عثمان بن عفان کی لاش بے گور و کفن 2 دن تک پڑی رہی، ہرے بھرے شہر کے اندر، ہنستے بستے شہر کے اندر لوگ موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، علی موجود ہیں، طلحہ و زبیر موجود ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں، جبیر ابن مطعم موجود ہیں، صحابہ کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، اور امیر المومنین کو دفنانے کی اجازت نہیں ہے، ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا۔ اور اسی دوران ایک بدبخت آتا ہے، جس طرح صحابہ کرام زیارت کے لیے آتے تھے، درود پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اس نے کہا، اسے ایک شخص نے دیکھا مکہ کے اندر طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، اور اللہ سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور مجھے پتا کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے پتا ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کسی نے پوچھا تو کیا بات کرتا ہے، ایسی بات تو کوئی بھی نہیں کرتا، بیت اللہ میں آ کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہنے لگا، میں نے اللہ سے اتنی بدبختی کی انتہا دیکھی ہے، میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ مجھے موقع ملا تھا میں عثمان کے منہ پہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تھپڑ نصیب کروں گا، اور میں جس دن عثمان کی شہادت ہوئی میں اس دن گیا اور درود پڑھنے کے بہانے گیا، سلام عرض کرنے کے بہانے گیا، مغفرت کی دعا اور زیارت کے بہانے گیا، اور میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے تھپڑ مارا نعوذ باللہ، اور اس کے بعد میرا ہاتھ سوکھ گیا، اور ان صحابی نے کہا کہ ایسے ہو گیا کہ انہ عود، اس طرح کہ وہ ایک لکڑی تھا، اس طرح سوکھ کر لکڑی ہو گیا اس شخص کا ہاتھ کہ اس نے امیر المومنین کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ تو انجام ہوا ان کا قاتل عثمان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی اس طرح توہین کی گئی، اس طرح توہین کی گئی، اور ایک شخص نے حضرت عثمان کا جنازہ جب اٹھایا گیا، دوسرے دن چند صحابہ نے مل کے پورے مدینہ میں سے صرف 17 افراد کو کم و بیش امیر المؤمنین کا جنازہ پڑھنے کی اجازت ملی، 17 افراد کو، صرف 17 افراد کو مومنین امیر المؤمنین کا جنازہ پڑھنے دیا گیا۔ بعض روایات میں سیدنا علی بھی شریک ہیں، طلحہ و زبیر بھی شریک ہے، بعد میں ان کا نام نہیں بھی آتا، ان کا قصور نہیں ہے، وہ سازشی غاصب تھے، ان سازشیوں نے امیر المؤمنین کے خلاف گھیرا بند کیا ہوا تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ نہیں آ سکے قریب۔ جو پانی دینے کے لیے جاتے ہیں ان کو پانی نہیں پہنچانے دیا جاتا، جو سیدنا علی کو خلافت کے مسند پہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے پاس مطالبہ لے کے آتے کہ اس کو ہٹاؤ تم آؤ، وہی علی جب پانی لے کے آتے ان کی بات تو نہیں مانتے، وہی علی کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، ان کی بات نہیں مانتے، وہی علی کہتے ہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم پہ لعنت ہو، ان کی بات کو نہیں مانتے، لیکن محبت علی سے ہے، بات ان کی نہیں ماننی، ہم نے محبت علی سے ہے ہمیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ تم علی اور خاندان علی کے نام بیچنے والے ہو، تم سودا گران آل رسول اہل بیت رسول ہو، تم وہ لوگ ہو
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ان کے نواسوں، ان کے نواسیاں، ان کے بیٹے، ان کے داماد، ان کی بیٹیاں، ان کے رشتہ دار، تم ان کے نام لے لے کر، ان کی کہانیاں بنا بنا کر، اور تم اپنے ٹکر پانے کا بندوبست کرتے ہو، اپنے ٹکر پانے کا بندوبست کرتے ہو، اصحاب رسول کا نام لے کر، غلط کہانیاں بنا کر، خاندان رسول کے نام پہ غلط کہانیاں منسوخ کر کے، جبکہ کہانی تو یہ ہے، کہانی نہیں حقیقت ہے، حقیقت ہے، اس کو کہانی مت سمجھیے، پڑھیے، دل و دماغ کے دروازے کھول کر پڑھیے، دل و دماغ کی آنکھیں کھول کر پڑھیے، تب اندازہ ہوگا کہ سازش کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، کون ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ جو کچھ ہمیں یہاں سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، جو منظر پیش کیا جاتا ہے، حقیقی منظر کیا ہے؟ حقیقی پس منظر اس سازش کا کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مظلوم مدینہ امام سوئم سیدنا عثمان بن عفان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس سے آگے چلیے، سیدنا عثمان کو بقیع میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہم تو اب دیکھتے ہیں کہ قبر جنت البقیع میں ہے، اس وقت جو جنت البقیع کا حصہ تھا اس میں سیدنا عثمان کو دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ حشر کوکب میں ان کو دفن ہونے کی اجازت نہیں دی، ایک بات تھا۔ بعد میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں بنی امیہ کی خلافت جو سب کو بہت کاٹتی ہے، اس زمانے میں آ کے وہ بات ختم کیا گیا، دیوار توڑی گئی اور اس حصے کے سارے کو بقیع میں شامل کیا گیا۔ اب تو بقیع شریف اور بہت وسیع ہو گئی، بہت توسیع ہو گئی، مزید بھی توسیع ہونی ہے، حضور کی بشارت آپ کا فرمان گرامی ہے، اور توسیع ہوگی اس کے بعد۔ قدیم جو بقیع شریف کا احاطہ ہے اس میں سب سے آخر میں اوپر جا کے سیدنا عثمان بن عفان کے مزار مبارک ہے، سب سے آخر میں جا کے انہیں وہاں دفن کیے۔ ان کے ساتھ ان کے دو غلام تھے جو سیدنا عثمان کی دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے، ایک کا نام نجیح تھا، ایک کا نام صبیح تھا۔ ان دونوں کو شہید کیا گیا، ان کو دفن کیا گیا۔ تدفین کے بعد ان کو دفن کیا گیا، تدفین کے بعد ظالموں نے رات کو ان کی لاشوں کو قبروں سے نکال باہر پھینکا۔ سیدنا عثمان کے علاوہ ان کے ان دو غلاموں کی لاشوں کو قبروں سے نکال باہر پھینکا، اور مسلمانوں کے حوالے میں نہیں کیا، وہی چھوڑ دیا۔ اور اسی تاریخ میں لکھا ہے، اس ظلم و تشدد کو، اس بربریت کو، اس سفاکیت کو لکھا ہے تاریخ نے، کہ ان لاشوں کو جو حضرت عثمان کے ان غلاموں کی، ان خادموں کی لاشیں تھیں، ان کو کتوں نے بھنگوڑا۔ یہ کس نے کروایا؟ صحابیوں نے کروایا۔ یہی لوگ ہیں جو صحابہ کے خون کے پیاسے تھے، علی کے خون کے پیاسے بھی یہی تھے، حسن کے خون کے پیاسے بھی یہی ہیں، اور حسین شہید اور آپ کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والے تمام شہداء کربلا سلام اللہ و رضوانہ علیہم علیہن، ان سب کے خون کے پیاسے بھی یہی سوائے تولا تھا، اور کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے۔ آپ اس سارے پس منظر کو سامنے رکھیں، یہ کیوں نہیں بتاتا کوئی؟ اس کو پڑھیے، اس پہ غور کیجئے، ابتدا کہاں سے ہوئی ہے اس سرے کو ڈھونڈیے، اس بدماش کو تلاش کریں، عبداللہ ابن سبا کو، اور اس کے پرسنل سیکرٹری مالک الاسر النخعی کو، اس کو تلاش کریں کہ ان دو نے مل کر جو سازش شروع کی تھی وہ کہاں سے چلی اور کہاں تک پہنچی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک امت جو ہے وہ افتراق و انتشار کا شکار ہے، افتراق و انتشار کا شکار ہے۔ ایسی سازش انہوں نے تیار کی، ایسا انہوں نے مکڑی کا جالا بولا کہ ایک تار سے دوسرا تار جڑا ہوا، آدمی اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ صحابہ کو بچانا ہے تو ان سازشوں کو تلاش کرو، اگر صحابہ کو بچانا ہے ان سازشوں کو تلاش کرو۔ دشمن تو یہ کہتا ہے کہ قتل حسین میں سقیفہ بنی ساعدہ ملوث ہے، کبھی سنو تو صحیح اٹھا کے، کبھی سنو تو صحیح دشمن کو، اس کو پڑھو تو صحیح کہ وہ کہاں سے بولتا ہے اور کیا بولتا ہے۔ ان کے اشاروں کناروں کے اندر غلاظت، زہر، گندگی اور کتنی آگ ہے جو ان کے اندر بھڑک رہی ہے۔ ان کے سینے، ان کے یہ کمینے سینے
کتنے ہی زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق بھرے ہوئے گندگی اور غلاظت کے ساتھ وہ بولتے ہیں کہ سیدنا حسین کے قاتلین صرف کوفہ اور شام میں نہیں تھے، یہ برچھا، یہ قتل کرنے والا جو آلہ تھا یہ شام سے نہیں جناب، کربلا سے نہیں، اس کی ابتدا پیچھے صقیفہ بنی ساعدہ سے ہوتی ہے۔ وہاں کون تھا صقیفہ بنی ساعدہ کے اندر؟ صدیق اکبر تھے۔ دشمن کو تکلیف قاتلان حسین سے نہیں ہے، دشمن کو تکلیف قاتلان حسین سے نہیں ہے، یقین جانیے نہیں ہے، ان کو تکلیف ان سے جنہوں نے ان کو خیبر سے نکالا تھا، جنہوں نے خیبر سے نکالا تھا ان کو عمر فاروق ہیں، ان کو تکلیف ان سے جنہوں نے پورے مدینہ سے نکالا تھا ان کو، وہ صحابہ اکرام ہیں، ان کے وجود مشہور سے ان کو تکلیف ہے، اس کی پریشانی ہے، اس کی پریشانی ہے۔ دشمن کی اس پریشانی کو، اس تکلیف کو سمجھیے اور وہاں سے شروع ہو، وہاں سے شروع ہو۔ آپ دیکھیے عثمان کو اتار کے علی کو بٹھا رہے ہیں، کون؟ عبداللہ ابن سبا، اسی نے کہا تھا یا علی جو انت اللہ، پہلا نعرہ اسی نے لگایا، تو خدا ہے، اسی نے کہا تھا، صحابہ کو کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اللہ حضور کے وصی کون ہے؟ علی تو ہے، اور کون ہے؟ وصی رسول اللہ کا نعرہ کس نے لگایا؟ علی ولی اللہ کا نعرہ کس نے لگایا؟ وصی رسول اللہ کا نعرہ کس نے لگایا؟ عبداللہ ابن سبا نے لگایا۔ حضرت عثمان کی شہادت سے قبل جو سازش ہوئی پورے 1 ماہ کے اندر، 2 ماہ کے اندر کا موبیس، اس ساری سازش میں جو گفتگو ملتی ہے وہ سارا مذہب وہیں سے تیار ہو جو آج تک چل رہا ہے، وہیں سے تیار ہوا سارا مذہب۔ دوستو بات بہت لمبی ہو گئی، 2 باتیں عرض کی ہیں، اس ساری گفتگو کا خلاصہ 2 باتوں کے اندر۔ سیدنا حسین شہید سلام اللہ و رضوانہ علیہ سے لے کر اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ تک، سیدنا ابوبکر صدیق تک، جہاں جہاں بھی کسی صحابی کے خلاف کوئی بات آپ کو نظر آئے گی، اس کے پیچھے سبائی سازش کو تلاش کیجیے۔ سبائی کو، صحابی کو نہیں، سبائی کو تلاش کریں۔ کون سبائی کہاں بیٹھا ہے، کون سا سانپ اور کون سا بچھو کس بل میں گھسا ہوا ہے، اور وہاں پر کسی کا پاؤں آنے پر وہ ڈستا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ 100 میں بچھو تھے نا، ابو بکر کو برداشت نہیں کر سکا سانپ، عمر کو برداشت نہیں کر سکے، عثمان برداشت نہیں ہے، ان کو علی کی برداشت نہیں تھے، وہ تو خاندان رسول کا نام لے کر اس کو تجارت کرنا چاہتے تھے، ان کے نام کو بیچنا چاہتے تھے، وہ تو خاندان علی، وہ محبان رسول نہیں تھے، محبان خاندان رسول نہیں تھے، محبان اہل بیت نہیں تھے، وہ اپنے مفاد پرست تھے، مفاد پرست تھے، وہ اپنا مفاد چاہتے تھے۔ اور حضرات صحابہ اکرام ہمارے ایمان کا معیار ہے، دین کا معیار ہے۔ اس دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ گے، ایک ایک صحابی، ایک ایک صحابی بلا تفریق، بلا تفریق پوری جماعت صحابہ میں سے ایک ایک صحابی ہمارے لیے سر کا تاج ہے، ہمارے ایمان کا معیار اور اساس ہے۔ اگر کسی ایک کے متعلق دل میں کوئی غلط بات نہیں، کوئی خیال بھی آتا ہے تو اپنے ایمان کی تجدید کرو، ایمان کی تجدید کرو۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، غالباً پہلی جلد ہے اس کا، مکتوب نمبر 80 یا 81 ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اس میں لکھا ہے انہوں نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کے متعلق ہمیں کوئی صحیح روایت ملے گی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ان کی مخالفت میں ان کے شان اور مقام و مرتبے سے ہٹی ہوئی کوئی اگر صحیح روایت بھی ملے گی ہم اس کو چھوڑ دیں گے، صحابہ کی شان کو گھٹنے نہیں دیں گے، ان کے مقام کو کم نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا پیغام بھی یہی ہے کہ صحابہ کو بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ۔ صحابہ کو بچانے سے ہمارا ایمان بچے گا، صحابہ کو بچاؤ کہ اہل بیت بچیں گے، صحابہ کو بچاؤ کہ خاندان رسول بچے گا، صحابہ کو بچاؤ کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بچیں گی، صحابہ کے ایک متنفس کو بچاؤ گے، خلفائے راشدین بچیں گے، ابو بکر بچیں گے، عمر بچیں گے، عثمان و علی بچیں گے، طلحہ و زبیر بچیں گے، معاویہ بن ابی سفیان بچیں گے، ابو سفیان بچیں گے،
نعمان ابن بشیر بچیں گے، مغیرہ بن شعبہ بچیں گے، مروان بن الحکم بچیں گے، حکم بن ابی العاص بچیں گے، ہر صحابی بچ جائے گا، صحابہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے حقیقی محبت عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے اور ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہمارا